بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربنا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم وسدد خطاهم وسدد رايهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا رب۔ اچھا جی، تو یہ موجودات کی اقسام، وجود اور موجودات کا بیان، وجود خارجی اور وجود ذہنی اور پھر وجود ذہنی حقیقی اور وجود ذہنی فرضی، یہ کر لیا تھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تیسری قسم جو ہے موجود نفس الامری ہے۔ وہ موجود ہے جس کا وجود واقعی ہو، یعنی کسی کے ماننے پر موقوف نہ ہو۔ جیسے طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان ملازمت، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہونا۔ دلالت ایک واقعی چیز ہے۔ درخت کا ہونا بھی ایک واقعی چیز ہے، خواہ وہ اس کو کوئی ماننے والا ہو یا نہ ہو، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، وہ بہرحال ایک ہے۔ یعنی یہ موجود النفس الامری کو جس طرح انہوں نے سمجھایا ہے، یہ کچھ عجیب ہے، کیونکہ موجود نفس الامری جو ہے وہ اس کا وجود خارجی میں بھی ہوتا ہے، وجود ذہنی بھی ہوتا ہے، اور طلوع شمس اور وجود النہار کے درمیان ملازمت جو ہے یہ ایک واقعی چیز ہے۔ لیکن اس واقعے کا وجود جو ہے کیا کہنا ہے، خارج میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ان کے درمیان تعلق ہے وہ معانی کے درمیان تعلق ہے، اور آگے جا کے جو ہے موجودات ثلاثہ میں نسبت بیان کرنا ہے، تو اس پہ ذرا تھوڑی سی ایک بات کر لیتے ہیں کہ تلازم کے معنی کیا ہیں، اور اس کو دلالت التزامی بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو دلالات ہیں الفاظ کی وہ 3 اقسام ہیں۔ اس کی جو دلالات ہیں دلالت لفظ ہے، اس کی 3 اقسام ہیں، نہیں ہے اور بھی کئی اقسام ہیں، لیکن یہ دلالت کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں دلالت مطابقت،
دوسرے کو کہتے ہیں دلالت تضمن، یا اور تیسرے کو کہتے ہیں دلالت التزام، جس کی بات کر رہے ہیں حضرت. تعلق جو بیان کر رہے ہیں طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان، دن کے ہونے کے درمیان. تو دلالت مطابقت ہے اس کا تعریف فین دل اللفظ، اگر لفظ دلالت کرے علی تمام ما وضع له، اس چیز پر بتمام جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، تو اس کو دلالت مطابقت کہتے ہیں. مثلا الرجل یا آدمی اردو زبان میں یا عربی میں بھی، دلالت الرجل علی الذکر من بنی آدم. اگر ہم کہیں آدمی مرد اور اس سے مراد لیں بنی آدم کے ذکور، تو یہ دلالت مطابقت ہے. یا اگر ہم کہیں کہ چار اور اس سے مراد لیں چار، تو یہ دلالت مطابقت ہے. کیونکہ چار کے لیے وضع کیا گیا. مثلا میں کہوں چار آم، تو یہاں اور اس سے مراد جو ہے چار چیزیں لوں، چار آم لوں، تو یہ چار دلالت مطابقت ہے، کیونکہ چار کو جو ہے چار کے لیے وضع کیا. لیکن اگر میں چار بولوں اور اس سے مراد جو ہوں تین لوں، تو تین چار میں شامل ہے، لیکن یہ کہ تین کو چار کو تین کے لیے وضع تو نہیں کیا گیا، تو اس کو دلالت تضمن کہتے ہیں. تو دلالت تضمن ہے دلالت اللفظ علی جزئہ، کسی لفظ کی اگر دلالت ہو یا اس کو استعمال کیا جائے اس کے جز کے لیے، تو اس کو جو ہے جز ما وضع له، تو اس کو جو ہے دلالت تضمن کہتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ البیت گھر، تو گھر جو ہے سے اگر پورا گھر مراد لیں تو وہ ہے دلالت مطابقت. لیکن یہ ہے کہ گھر کا استعمال کر رہے ہیں، اس سے مراد جو ہے دیواریں لیں، گھر کی دیواریں، تو یہ دلالت تضمن ہے. گو کیونکہ گھر کا لفظ جو ہے دیواروں کے لیے جو ہے وہ وضع نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ دیوار گھر کے اندر شامل ہیں، تو یعنی مطلب یہ گھر ہو نہیں سکتا دیواروں کے بغیر، تو دیواریں جو ہے گھر کا جز ہیں، لازمی جز ہیں. مثلا جو ہے مثلا میں نے جو ہے آپ
میں آپ کے گھر آیا آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ جو ہیں 4 افراد ہیں، آپ کے پاس گھر میں 4 افراد ہیں مجھ سے پہلے ملنے آئے، یا گھر کے افراد ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثال میں، اور اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی شخص ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی ہے مثلا، تو آپ نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ جو ہے کوئی شخص یا آدمی ہے، اور شخص یا آدمی سے مراد جو ہے ایک آدمی، اور یہی میں نے پوچھا تھا تو آپ نے اس کا جواب دے دیا، لیکن حقیقت میں آپ کے پاس 4 افراد ہیں لیکن کل جو ہے اپنے جز پر دلالت کرتا ہے، تو یہ اسی کو دلالت تضمن کہتے ہیں، کیونکہ جز جو ہے کل کا حصہ ہے، اس لیے وہ کل کے ضمن میں سمجھا جاتا ہے یا مفہوم ہوتا ہے، اسی کو دلالت تضمن کہتے ہیں، سمجھے نا؟ لیکن دلالت تضمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دلالت تضمن میں اہم بات یہ ہے کہ وہ جز جو ہے وہ لفظ کے معنی میں شامل ہے، اس کا حصہ ہے، تو مثلا یہ کہ 4 گو کے 2 پر اس کی دلالت جو ہے کامل دلالت نہیں ہے یا مطابقت والی دلالت نہیں ہے، لیکن 4 کے معنی میں 2 کے معنی شامل ہے، تو دلالت تضمن جو ہے وہ دلالت مطابقت کا ایک لحاظ سے حصہ ہے، اس میں شامل ہے۔ اب دلالت التزام جو ہے ان دونوں سے مختلف ہے، کیونکہ دلالت جو التزام ہے وہ لفظوں کے درمیان ہوتی ہے، یہ ہے دلالت لفظ کی علی امر آنے پر جو اس لفظ کے معنی سے خارج ہے، خارجان، تو اس سے نکل گیا دلالت تضمین، اور اس سے نکل گئی دلالت مطابقت، کیونکہ وہ اس کے معنی میں شامل ہے، دلالت مطابقت بھی اور دلالت تضمن بھی، دلالت مطابقت پوری کی پوری شامل ہے، اور دلالت تضمن جو ہے جزوی طور پہ شامل ہے، لیکن یہ نہ پوری طور پہ شامل ہے نہ جزوی طور پہ، یہ خارج ہے اس سے، لفظ کی دلالت کسی بھی معنی پہ یا کسی بھی امر پر جو اس کے معنی سے خارج ہو لیکن اس کے ساتھ لازم ہو، تو یہ لزوم جو ہے کبھی ذہنی ہوتا ہے، کبھی جو ہے عقلی ہوتا ہے، لزوم جو ہے ذہنی بھی ہو سکتا ہے، عقلی بھی ہو سکتا ہے، خارجی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ لزوم جو ہے یہ معنی کا حصہ نہیں ہوتا، یعنی اس لفظ کے، دلالت اللفظ علی امر خارج عنہ لازم لہ، اس کو جو ہے دلالت التزام کہتے ہیں۔ اس کی مثال مثلا
اب اس کی مثال جو ہے حضرت نے جو دی وہ ایک تو وہ مثال ہے، دوسری مثال مثلا گھر کی مثال. اب گھر کا لفظ جو ہے اگر اس کی مثال حضرت نے کیا دی تھی، مثال سائے پر، مثلا گھر کی دلالت سائے پر. سایہ جو ہے نہ گھر کا معنی ہے اور نہ معنی کا جز ہے، لیکن اس کا لازم ہے. کی اور مثالیں جیسے اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں، مثلا چار کا لفظ ہے. اب چار پر اس کی دلالت جو ہے دلالت مطابقت ہے. ایک، دو، تین اور چار پر تین پر اس کی دلالت جو ہے دلالت تضمن. لیکن جفت پر اس کی دلالت جو ہے جفت پر، جس کو عربی میں زوجیہ کہتے ہیں، اس پر اس کی دلالت جو ہے دلالت التزامی ہے، کیونکہ یہاں بھی چار ہوگا وہ جفت پر دلالت کرے گا. تو یہ دلالت جو التزامی ہے، کیونکہ جفت جو ہے یہ نہ تو چار کا معنی ہے نہ چار کے معنی کا جز ہے. لیکن جب بھی آپ چار بولیں گے تو جفت جو ہے اس کا لازم ہے، اس کا ملازم ہے ذہن میں بھی اور خارج میں بھی. تو مثلا یہ تو یہ دلالت چار کی دلالت جو ہے جفت پر، چار کی دلالت جفت پر ایوننس زوجی ہے عربک، اور اس کی دلالت جو ہے دلالت لزومی، کیونکہ زوجیت یا جفت یا ایوننس چار کا نہ معنی ہے نہ اس کا جز ہے، لیکن اس کا لازم ہے جب بھی آپ چار بولیں گے. اور یہ لزوم جو ہے ذہنی بھی ہے، کیونکہ آپ یہ ذہن میں یہ لازم آتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں کبھی لازم نہ ہو آپ کے، لیکن ذہن میں بھی لازم ہوتا ہے اور خارج میں. یہ جب بھی چار چیزیں خارج میں موجود ہوں گی تو وہ جفت ہوں گی، اور آپ کے ذہن میں جب چار کا ذکر آئے گا تو بشرطے کہ آپ اپنی توجہ دیں لزوم ذہنی کے ذریعے آپ جو ہے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جفت پر دلالت کر رہا ہے یہ لفظ. اور کبھی جو ہے التزام صرف جو ہے ذہنی ہوتا ہے، خارجی نہیں ہوتا. کبھی جو ہے التزام جو ہے عقلی ہوتا ہے، اس کی طرف آئیں گے، اور کبھی صرف خارج میں ہوتا ہے فقط. اس کو منطقی خارج والے التزام کو، یعنی ارسطاطیلی سی منطق میں اس کو معتبر نہیں ہے، لیکن یہ کہ استقرائی منطق میں ہے. اچھا، مثال اس کی جو ہے تلازم کی جو صرف ذہنی اور خارج میں موجود نہ ہو، وہ ہے اس کی مثال ہے دلالت البصر، بینائی کی دلالت
اندھے پن پر، یعنی ذہن پہ بصر جو ہے، بینائی جو ہے، اس کے معنی میں جو ہے اندھا پن داخل نہیں ہے، عدم بینائی. نہ اس کا جزء ہے، لیکن اس کا ملازم ہے، اس میں تلازم ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ذہن میں بینائی کا تصور ہو اور اندھے پن کا تصور نہ ہو، یا اگر آپ کی توجہ اس کی طرف جائے. لیکن یہ صرف دلالت ذہنی ہے، ذہن جو ہے اس تعلق کو جان سکتا ہے، دلالت خارجی نہیں ہے. دلالت خارجی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ متنافی ہیں ایک دوسرے کا، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اگر بینائی ہوگی تو اندھا پن نہیں ہوگا. خارج میں جو بھی بینا ہوں گے وہ اندھے نہیں ہوں گے، یا جب بھی بینائی ہوگی تو اندھا پن نہیں ہوگا یا عدم بینائی نہیں ہوگی. تو یہ لزوم جو ہے، تلازم جو ہے، التزام جو ہے، یہ صرف ذہنی ہے، خارج میں نہیں ہے. لیکن پہلے جو اس کی مثال جی تھی چار والی، چار اور جفت کے درمیان جو تلازم ہے، یہ تلازم جو ہے ذہنی بھی ہے اور خارجی بھی. اب اس کی مثال کہ تلازم جو ہے، دلالت التزام جو ہے وہ صرف خارج میں ہو، عقل اور ذہن میں نہ ہو، اور کم از کم عقل میں تو نہ ہو. تعلق جو ہے وہ عقلی نہ ہو، ذہنی ہو سکتا ہے ہو، وہ عادت کے طور پہ آ جاتا ہے. مثلا یہ کہ آپ نے دیکھا کوا اور کالا پن. اب کالا ہونا جو ہے کوے کے معنی میں شامل نہیں ہے، نہ اس کے معنی کا جزء ہے. لیکن آپ جب بھی کوا بولیں گے، عقل تو اس کو جائز قرار دیتی ہے یا ممکن قرار دیتی ہے کہ کوا ہو جو کالا نہ ہو. لیکن خارج میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کوا جو ہے وہ کالا ہی ہوتا ہے، استقراء کے ذریعے، کوئی لزوم عقلی نہیں ہے. یعنی عقلی سے مراد جو ہے ڈیڈکٹیو عقل کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں. تو خارج میں تو کوا جب بھی ہم نے دیکھا وہ کالا ہوتا ہے، تو ایک لزوم خارجی آ گیا اس میں. لیکن عقل اس کو ممکن سمجھتی ہے کہ کبھی کوا ہو جو کالا نہ ہو. اچھا، اب جو ہے تلازم ذہنی، اس لیے میں نے پیچھے جو مثالیں دی تھی اس میں اس کا ضمن ذکر کیا تھا، لیکن اس کا الگ سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ عموماً بعض اوقات لوگ نہیں کرتے. لیکن تلازم ذہنی اور تلازم عقلی میں فرق کرنا چاہیے، کیونکہ جو تلازم ذہنی ہوتا ہے وہ، جیسے کہ میں نے ذکر کیا پہلے، اٹینشن کا متقاضی ہوتا ہے، یہ حضور ذہن جس کو کہتے ہیں، حضور الشیء فی الذہن. لیکن جو تلازم عقلی ہے اس سے عام ہے. چاہے آپ کے ذہن میں اس کا تلازم ہو یا نہ ہو. مثلا یہ کہ آپ کے ذہن میں جو ہے مثلا چار
اور جفت کے درمیان جو تعلق ہے یہ تلازم عقلی ہے، اور تلازم ذہنی بھی ہے، لیکن یہ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ذہن میں اس کا حضور ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کا حضور نہ ہو کہ چار جو ہے وہ جفت پر دلالت کرتا ہے، لیکن عقلاً جو ہے وہ تلازم ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تو مثلا یہ ہے کہ فلسفیانہ تصورات ہیں جیسے کہ تغیر کا تعلق جو ہے حدوث سے، لزوم عقلی ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کا تصور ہو۔ تو عموماً جب وہ دلالت التزام کی بات کرتے ہیں مثلا ہماری کتابوں میں، تو اس سے دلالت ذہنی مراد ہوتی ہے۔ تو حدوث اور تغیر کے درمیان جو دلالت ہے یہ عقلی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں جو ہے اس کا حضور ہو۔ اب جو حضرت نے بتایا وہ حضرت نے جو مثال دی تلازم کی نہار اور طلوع شمس میں، طلوع شمس اور دن ہونا، تو دن ہونا جو ہے یا نہار یا دن، عربی میں اس کا نہار کہتے ہیں، یہ طلوع شمس کے معنی میں شامل نہیں ہے، نہ اس معنی کا جزو ہے، لیکن یہ ہے کہ ذہنی لزوم ہے اس میں۔ جب بھی آپ طلوع شمس کی بات کریں گے یا دن کی بات کریں گے تو ڈائریکٹلی آپ کے ذہن میں اس کا تصور بھی جائے گا، اور اس کے درمیان دلالت عقلی بھی ہے، یا آپ تصور نہیں کر سکتے جو ہے دن کا ہونا لیکن طلوع شمس کا نہ ہونا وغیرہ، اور یہ دلالت خارجی بھی ہے، یہاں تین دلالات پائی جاتی ہیں۔ اب اس لمبی تمہید کے بعد جو ہے اس کا دوبارہ پڑھتے ہیں۔ موجود نفس الامری وہ موجود ہے جس کا وجود واقعی ہو، کسی ماننے پر موقوف نہ ہو، جیسے طلوع شمس اور وجود درمیان ملازم، ایک واقعی چیز ہے، کوئی خواہ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ بہرحال ایک حقیقت۔ اب یہ مثال جو دی ہے وہ انہی امر واقعی پہ دلالت کرتی ہے، لیکن یہ کہ نفس الامری والی تقسیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ پہلے بھی ہم نے کی ہے یہ بات۔ نفس الامری، وجود نفس الامری اور فقط ذہنی وجود، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں خارج میں ایک چیز موجود ہے، خارج میں چیز موجود ہے تو اس کا وجود ذہنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا وجود جو ہے نفس الامری تو ہوگا ہی۔ تو نفس الامری جو ہے ذہن میں بھی ہو سکتی ہے، خارج میں بھی ہو سکتی ہے، اور کسی اور عالم میں بھی ہو سکتی ہے، سمجھے نا؟ خارج سے مراد ظاہر ہے اگر آپ عالم خارجی ذہن سے خارج عالم لے سکتے ہیں تو اس میں دوسرے سارے اب عالم آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ عموماً جو عالم خارج سے مراد لیتے ہیں وہ عالم مادی یا عالم حواس، یا وہ عالم جس کو ہم حواس سے جس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ تو نفس الامری جو ہے اس کا تعلق جو ہے یعنی نفس الامری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک ہی چیز خارج ہوتی ہے کہ وہ صرف ذہنی نہیں ہے، یہ نہ صرف محض ذہنی نہیں۔ تو مثلا آپ جب کہیں کہ
درخت سبز ہے اور آپ اس کے بارے میں درخت یا میرے سامنے جو درخت ہے وہ سبز ہے، تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے یہ ہے کہ درخت جو ہے حقیقت میں آپ کے ذہن سے الگ ایک اس کا وجود ہے، وہ نفس الامر میں موجود ہے، صرف آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ خواب میں بھی جو درخت آپ کو دیکھ رہا ہے وہ نفس الامر میں موجود ہے، ان معنوں میں کہ آپ کے ذہن میں موجود ہے نفس الامر، وہ صرف جو ہے، لیکن یہ کہ وہ خارج میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ جب استعمال کرتے ہیں نفس الامر کا، اس کا ایک استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف جو ہے آپ کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی وجود ہے، چاہے وہ حقیقی وجود جو ہے خارج میں ہو یا ذہن میں ہو، یا خارج اور ذہن کے علاوہ کسی اور عالم میں ہو، اگر وہ عالم موجود ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت کی جو مثال ہے وہ کوئی اچھی مثال اس لیے نہیں ہے کہ مثلا وہ جو دلالت الزام کی، یعنی طلوع شمس اور نہار، وجود نہار کی مثال دی، یہ دو الفاظ ہیں، دو معانی پہ جو ہے صادق آتے ہیں۔ اب اس معانی کے درمیان جو تعلق ہے وہ حقیقی ہے۔ محض ذہنی تعلق نہیں ہے، عقلی تعلق بھی ہے، خارجی تعلق بھی ہے، لیکن وہ خارج میں اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح درخت موجود ہے۔ اور فلسفیوں کا اس پہ اختلاف ہے کہ معانی جو ہیں وہ ان کا خارج میں وجود ہے کہ نہیں، اور اگر خارج میں ان کا وجود ہے تو وہ وجود کیسا ہے۔ تو افلاطونی فلسفی جو مجرد حقائق اور اس میں معنی بھی شامل ہیں، اس کے وجود الگ وجود کے قائل ہیں عالم مثال میں، مثلا وہ کہیں گے کہ اس کا خارجی وجود بھی ہے اور وہ نفس الامر میں بھی موجود ہے، لیکن ارسطاطیلی فلسفی کہیں گے کہ اس کا نفس الامر میں موجود ہے لیکن اس کا خارجی وجود نہیں، کہ معانی جو ہیں وہ ان کا وجود ذہن کے ساتھ ہے، یا ان کا وجود جو ہے دیگر حقائق کے اندر مجسم ہے، الگ سے وجود نہیں، وغیرہ۔ اچھا جی، تو اس یہاں رکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ، اللہم انصر اولیاءک فی غزہ وفی مشارق الارض ومغاربها، اللهم انتقم من الذين يقتلون الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ والمشايخ في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة غاية يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا